نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا اور یقیناً پیدا کیا ہم نے لِجَهَنَّمَ جہنم کے لیے كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ بہت سارے جن اور انسان لہم قلوب لا یفقہون بہا ان کے دل ہیں سمجھتے نہیں ان کے ساتھ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا اور ان کے لیے آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ان کے ساتھ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اور ان کے لیے کان ہیں سنتے نہیں ان کے ساتھ اولئک کالانعام یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بل ہم اضل بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے اولئک هم الغافلون یہ لوگ غفلت کرنے والے ہیں وللہ الاسماء الحسنى اور اللہ کے نام ہے بہت اچھے فَادْعُوهُ بِهَا پس پکارو اس کو ان ناموں کے ذریعے وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو علیحدگی اختیار کرتے ہیں اس کے ناموں میں سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان قریب جزا دیے جائیں گے جو وہ عمل کرتے تھے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ اور ان میں سے جو ہم نے پیدا کیے ایک ایسی جماعت بھی ہے جو ہدایت پاتے ہیں حق کے ساتھ وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور وہ اس کے ساتھ انصاف کرتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الاعراف کا 22واں رکوع آیت نمبر 179 180 اور 181 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے ایک مثال سنی اس شخص کی جس کو اللہ رب العزت نے اپنی آیات کا علم عطا فرمایا لیکن دنیا کی لالچ میں
اس نے آیات الہیہ کو ٹھکرایا۔ انجام یہ ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں جو اس کی عزت تھی وہ سب ختم ہوئی، اور فمثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی طرح ہو گئی۔ اور اللہ نے فرمایا ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بہت بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو میری آیات کو جھٹلاتے ہیں یہ دراصل جہنم کا ایندھن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی بنایا ہے اور جہنم کو بھی بنایا ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں جہنم کو بھی ضرور بھروں گا جنوں اور انسانوں سے۔ وہ جنات جنہوں نے اللہ کی آیات کو ٹھکرایا وہ بھی جہنمی، اور وہ انسان جنہوں نے اللہ کی آیات کو ٹھکرایا وہ بھی جہنمی۔ کئی لوگ دنیا میں کفر کرتے ہیں اور اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، گویا کہ وہ پیدا ہی دنیا میں جہنم کے لیے ہوئی ہیں۔ انہوں نے جو اعمال کیے ہیں وہ سارے کی دوزخ کے لیے ہیں، اس لیے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، اور یقیناً ہم نے پیدا کیے جہنم کے لیے کثیرا من الجن والانس، بہت سارے کثیر یعنی زیادہ جن اور انسان ہم نے پیدا کیے کا مطلب یہ ہے کہ پیدا کرنے والا تو اللہ ہی ہے نا، لیکن ان کے اعمال ایسے ہیں کہ وہ خامخواہ جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے آگے اللہ وضاحت فرماتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل تو ان کے ہیں لیکن سمجھتے کوئی نہیں ہے، ان کے دلوں میں ایمان نہیں جاتا، ان کے دلوں میں اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے، ان کے دلوں پر اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ نہیں ہے، دل ان کے ایمان سے خالی ہیں۔ دل عطا کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن دل کے اندر یقین غیر اللہ کا رکھا ہوا ہے، بھروسہ غیر اللہ پر رکھا ہوا ہے، توکل غیر اللہ پر رکھا ہوا ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں ان کے ساتھ۔ یہ پوری کائنات کے اندر ایک ایک ذرہ اللہ کی قدرت اور وحدانیت کا پتہ بتاتا ہے، لیکن ان کی آنکھیں اللہ کی قدرت کے ان مناظر کو دیکھنے سے قاصر ہیں۔ تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، جدھر دیکھو ادھر اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، لیکن یہ اتنے نادان ہیں انہیں کہیں نظر نہیں آتی اللہ کی قدرت۔ حالانکہ کائنات میں جس طرف بھی نگاہ دوڑاؤ اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے۔ فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ فرماتے ہیں اپنی جان کے اندر دیکھ، تجھے یہاں بھی میری قدرت دکھائی دے گی۔ وجود تو پر از عرفاں کتاب است، تیرا وجود تو اللہ کی معرفت کی پوری کتاب ہے۔ دیکھنا آنکھ کے اندر بینائی عطا کرنے والا کون ہے، کانوں کے اندر سماعت عطا کرنے والا کون ہے، یہ دل کی دھڑکنیں چلانے والا کون ہے، رگوں میں خون کو دوڑانے والا کون ہے، بالوں کو کبھی کالا کبھی ان کو سفید کرنے والا کون ہے، کہ تیرے وجود کے اندر خوراک جا رہی ہے، تیرا وجود طاقتور ہو کے بڑھتا چلا جا رہا ہے، پھر خوراک تو کھا رہا ہے لیکن جسم کو لگتی نہیں، تو بوڑھا اور کمزور ہو گیا، یہ انقلابات پیدا کرنے والا کون ہے۔ تیرے وجود کا ایک ایک حصہ تجھے اللہ کی معرفت کا پتہ بتاتا ہے، اور پھر اگر نگاہ اپنے وجود سے اٹھا کر تو دیکھ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، اونٹوں کو دیکھو کیسے بنائے گئے، آسمانوں کو دیکھو کیسے اٹھائے گئے، پہاڑوں کو دیکھو کیسے گاڑ دیے گئے، زمین کو دیکھو کیسے بچھا دی گئی،
ایک ایک چیز کائنات کی تجھے اللہ کی وحدانیت کا پتہ بتاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن یہ ایسے بد نصیب لوگ ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو میں نے دی ہیں، ان آنکھوں کے ساتھ دیکھتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے کائنات میں۔ ورنہ ایک اعرابی نے، ایک دیہاتی نے کیا کہا، جو جنگل کے اندر اونٹ چرایا کرتا تھا، اونٹ چرانے والا اعرابی، اونٹ چرانے والا دیہاتی کہتا ہے ان البیر لتدل علی البعیر وآثار الاقدام علی المسیر، کہنے لگا جب میرے اونٹ گم ہو جائیں اور ان کی تلاش میں میں نکلوں اور مجھے راستے میں اونٹوں کی لید نظر آ جائے، اس لید کو دیکھ کر مجھے پتہ چل جاتا ہے میرا اونٹ ادھر ہی گیا ہے، حالانکہ اونٹ تو میں نے نہیں دیکھا، لید کو دیکھ کر پورے اونٹ کا پتہ چل گیا۔ اگر زمین کے اوپر کسی کے پاؤں اور قدم کا نشان دیکھ لوں پتہ چل جاتا ہے کوئی بندہ یہاں سے گزر کر گیا ہے، حالانکہ بندہ میں نے کوئی نہیں دیکھا، زمین پر ٹھپا اور پاؤں کا نشان دیکھا ہے۔ کہتا ہے وہ عربی جب لید دیکھو اونٹ کا پتہ چلتا ہے، زمین پر قدم کا نشان دیکھو انسان کا پتہ چلتا ہے۔ فالسماء ذات الابراج والارض ذات الفجاج کیف لا تدل علی اللطیف الخبیر، اتنا بڑا آسمان، یہ چمکتا ہوا سارا نظام، یہ سورج اور یہ چاند اور یہ ستارے، یہ پوری کائنات اور زمین کی کھائیاں اور زمین کی اونچائی، یہ پوری کائنات کا نظام دیکھ کر مجھے رب کا پتہ کیوں نہیں چلتا؟ سبحان اللہ، یہ ساری کائنات میں کس کا پتہ چل رہا ہے؟ اللہ۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں لہم قلوب، جہنم میں جانے والے کیسے لوگ ہیں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہیں غور و خوض کوئی نہیں کرتے، ولہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں تو ہیں بصیرت حاصل نہیں کرتے، دیکھتے کوئی نہیں ہے، ولہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان تو ہیں سنتے کوئی نہیں ہے، یہ دیکھتے نہیں ہیں۔ سحری کے وقت جو چڑیاں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں، یہ آبشاریں جو پانی اچھل اچھل کر اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، یہ گرجتا ہوا بادل جو اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، یہ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزوں کی آوازیں ہیں سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تجھے سمجھنا ہے تو تیری اپنی کمزوری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ آذان لا یسمعون بہا، کان تو ہیں سنتے کوئی نہیں ہے، باقی باتیں تو سن لیتے ہیں، اللہ کی آیات کوئی نہیں سنتے، قرآن سننے کے لیے وقت نہیں ان کے کانوں کے پاس۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ یہ ہوں ایسے ہوں کہ دل ہوں لیکن میری یاد سے غافل ہوں، آنکھیں ہوں لیکن میری قدرت کو دیکھنے سے غافل ہوں، کان ہوں لیکن میری قدرت کو سننے سے غافل ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، ایسے لوگ تو جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئی ہیں، کیونکہ جانور تو پھر بھی مجھے یاد کرتے ہیں، یہ انسان ہو کر مجھے یاد نہیں کرتا۔ اللہ، جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے۔ سورۃ التین میں اللہ فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان میں قسمیں کھا کر کہتا ہوں تجھے تو میں نے سب سے خوبصورت کر کے بنایا تھا، لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین، جتنا اونچا تجھے مقام دیا تھا جب تو نے مجھے بھلایا تو اتنا ہی نیچے چلا گیا ہے، اسفل سافلین، پھر سب سے نیچے چلا گیا، پھر جانور اوپر ہو گئے تو ان سے بھی نیچے چلا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور قیامت کے دن کے بعد جب قیامت قائم ہوگی جنت اور جہنم کے فیصلے ہو رہے ہوں گے، پھر جانوروں کو اللہ تعالیٰ مٹی ہو جانے کا حکم دیں گے، ختم ہو جاؤ، ان کے لیے جنت کوئی نہیں جہنم کوئی نہیں،
قرآن کہتا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کافر اس وقت افسوس کرے گا، کیا کہے گا؟ ہائے کاش میں بھی مٹی ہو جاتا۔ کیا مطلب؟ کہے گا کاش میں بھی کوئی جانور ہوتا، میں بھی آج مٹی ہو جاتا، مجھے جہنم نہ جانا پڑتا۔ رب کہتا ہے تجھے تو اونچا مقام دیا تھا جنت میں رہنے والا، لیکن تو کیوں تمنا کر رہا ہے جانوروں کے ساتھ؟ اس لیے کہ تو نیچے چلا گیا تھا اپنے مقام سے۔ جو مقام میں نے تجھے دیا تھا تو پٹک کر بہت نیچے جا گرا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے۔ کیوں؟ اولئک هم الغافلون، جانوروں سے بدتر غفلت کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ اللہ سے جو غافل ہو جائے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، قافلہ چلتے چلتے تھک گئے ہم سب، پچھلے رات کے حصے میں جا کر لیٹے، اور جو ہی جنگل بیابان میں سب سر رکھے، نیند نے سب کو آ کر دبوچا اور نیند آ گئی۔ لیکن اسی دوران مجھے آوازیں آئیں جنگل میں، کیڑیوں کی آوازیں، مینڈکوں کی آوازیں، حتیٰ کہ جنگل کے درندوں کی آوازیں۔ تو میرے ضمیر نے کہا تو چپ کر کے سونے لگا ہے، دیکھ کیڑے بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، جانور بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ غافل نہیں تو کیوں غافل ہو رہا ہے؟ تو بغیر نماز پڑھے کیوں سونے لگا ہے؟ پہلے رب کا سجدہ کر، پھر اللہ کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا اور پھر سو جا۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الغافلون، اے انسان تو کتنا غافل ہے، جانور مجھے یاد کرتے ہیں، چڑیاں تک مجھے نہیں بھولتی اور تو مجھے بھول جاتا ہے۔ ابھی ماضی قریب میں سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خطیب بڑے اچھے گزرے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ میں نے بڑے بڑے سفر کیے ملکوں کے، کسی ملک کا کوئی پرندہ تک میں نے کافر نہیں دیکھا۔ آگے کہتے کافر تو دور کی بات ہے غافل نہیں دیکھا، کافر تو دور کی بات ہے غافل نہیں دیکھا، کوئی پرندہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوا۔ اے انسان تو کافر بھی ہے، تو غافل بھی ہے، تو اللہ کے ساتھ کفر بھی کرتا ہے اور تو اللہ سے غفلت بھی برتتا ہے۔ فرمایا اولئک هم الغافلون، یہ لوگ غافل ہیں جو جانوروں سے بدتر ہو گئے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اس بدتری سے نکلنے کا طریقہ اور ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا۔ اس لیے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے نام ہیں بڑے پیارے پیارے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو انہی پیارے ناموں کے ساتھ پکارا کرو۔ پیارے نام کس کے؟ اللہ کے، اللہ کو انہی پیارے ناموں کے ساتھ پکارا کرو۔ کون سے پیارے نام ہیں اللہ کے؟ وہ اللہ ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک الملک ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، وہ عظیم ہے، وہ کریم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ عزتیں دینے والا، وہ ذلتیں دینے والا۔ یہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کو انہی ناموں سے پکارا کرو۔ یا اللہ تجھے رحمان ہونے کا واسطہ، تجھے رحیم ہونے کا واسطہ، اے اللہ تجھے کریم ہونے کا واسطہ۔ ذرا اگر دیکھ لیں شروع میں اللہ کے جو نام لکھے ہیں ان کو ذرا پڑھ بھی لیں تو بڑا برکت ہو جائے گی۔ شروع میں نکالیں نا سب قرآن مجید کی شروع میں جو اللہ کے نام لکھے ہیں، اللہ کے پیارے نام کون سے ہیں؟ فرمایا هو اللہ، وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے جی؟ اللہ، الذی لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ وہ کیا کون سے اس کے نام ہے؟ الرحمن، بڑا مہربان، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا، الملک، بادشاہ، القدوس، بہت پاکیوں والا، السلام، سلامتی والا، المؤمن، امن دینے والا، المہیمن، نگرانی کرنے والا، العزیز، غلبے والا، الجبار، سختی والا، المتکبر، تکبر والا، الخالق، بنانے والا، الباری، ٹھیک ٹھیک بنانے والا، المصور، صورتیں دینے والا، الغفار، بخشنے والا، القہار، زبردستی
زبردستی والا، الوہاب دل مانگے دینے والا، الرزاق خوب رزق دینے والا، الفتاح بند دروازے کھولنے والا، العلیم علم والا، القابض بند کرنے والا، الباسط کشادہ کرنے والا، الخافض پست کرنے والا، الرافع بلند کرنے والا، المعز عزت دینے والا، المذل ذلت دینے والا، السمیع سننے والا، البصیر دیکھنے والا، الحکم حاکم فیصلہ کرنے والا، العدل سراپا عدل و انصاف، اللطیف باریک بین یا لطف کرنے والا، الخبیر خبر رکھنے والا، الحلیم بردبار، العظیم عظمت والا، الغفور بخشنے والا، الشکور قدردان، العلی برتر، الکبیر بڑائی والا، الحفیظ حفاظت کرنے والا، المقیر نگرانی کرنے والا، الحسیب حساب کرنے والا، الجلیل عظمت اور بڑائی والا، الکریم کرم کرنے والا، الرقیب نگرانی کرنے والا حفاظت کرنے والا، المجیب دعاؤں کا قبول کرنے والا، الواسع وسعت والا، الحکیم حکمت والا، الودود چاہنے والا، المجید بلندیوں عظمتوں والا، الباعث اٹھانے والا، الشہید حاضر ہونے والا، الحق بالکل حق، الوکیل سب کے کام سنبھالنے والا، القوی قدرت والا، المتین طاقت والا مضبوطی والا، الولی دوستی کرنے والا، الحمید تعریفوں والا، المحصی سب کو شمار کرنے والا، المبدی ابتدا سے پیدا کرنے والا، المعید دوبارہ لوٹانے والا، المحیی زندہ کرنے والا، الممید موت دینے والا، الحی ہمیشہ زندہ رہنے والا، القیوم سب کو تھامنے والا، الواجد بے نیاز، الماجد بزرگوار، الواحد ایک، الاحد اکیلا، الصمد بے نیاز، القادر قدرت والا، المقتدر انتقام لینے والا، المقدم آگے کرنے والا، المؤخر پیچھے ہٹانے والا، الاول سب سے پہلا، الآخر سب سے آخر جب کوئی نہ تھا تو وہ تھا، جب کوئی نہ ہوگا تو وہ ہوگا، الظاہر بالکل صفتوں کے حساب سے ظاہر، الباطن بالکل پوشیدہ ذات کے حساب سے، الوالی سب کا نگران، المتعال بہت بلند و برتر، البر حسن سلوک والا، التواب توبہ قبول کرنے والا، المنتقم انتقام لینے والا، العفو درگزر کرنے والا، الرؤوف شفقت کرنے والا، مالک الملک پوری کائنات کا مالک، ذوالجلال والاکرام عظمت اور بزرگی والا، المقصد انصاف کرنے والا، الجامع سب کو جمع کرنے والا، الغنی بے پرواہ، المغنی بندوں کو بھی بے پرواہ کر دینے والا، المانع روکنے والا، الضار ضرر پہنچانے والا، النافع نفع پہنچانے والا، النور سراپا نور، الہادی ہدایت دینے والا، البدیع پیدا کرنے والا، الباقی باقی رہنے والا، الوارث حقیقی وارث، الرشید رشد و ہدایت والا، الصبور صبر کرنے والا اور اپنے بندوں کے گناہوں کو دیکھ کر پھر بھی درگزر کرنے والا۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بڑے پیارے نام ہیں، اللہ کو ان ناموں کے ذریعے پکارا کرو۔ سبحان اللہ۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں، جو اللہ کے ناموں کے اللہ کے صفتوں سے دور بھاگتے ہیں، چھوڑو ان لوگوں کو تم بھی۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب انہیں جزا دی جائے گی جو وہ عمل کرتے ہیں، ان قریب پتہ چل جائے گا جب دوزخ میں پھینکے جائیں گے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اللہ نے کیونکہ ذکر کیا نا ان لوگوں کا جو اندھے ہیں بہرے ہیں، اللہ کی صفات میں غور نہیں کرتے، ساتھ اللہ نے بتایا
کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو غور کرنے والے بھی ہیں، یعنی پوری کائنات ہی ناشکروں کی نہیں ہے، کچھ شکر گزار بھی ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو پہچاننے والے بھی ہیں۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، اور جو ہم نے پیدا کیے ان میں سے اُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، ایک ایسی امت بھی ہے، ایک ایسی جماعت بھی ہے، يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، جو حق کے ساتھ رہنمائی حاصل کرتے ہیں، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اس کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اللہ کی آیات کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں گے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، اور یقیناً ہم نے پیدا کیا جہنم کے لیے کثیرا من الجن والانس، بہت سارے جن اور انسان، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں سمجھتے کوئی نہیں ان کے ساتھ، ولہم اعین لا یبصرون بہا، اور ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ان کے ساتھ، ولہم آذان لا یسمعون بہا، اور ان کے کان ہیں سنتے نہیں ان کے ساتھ، اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر، اولئک هم الغافلون، یہ لوگ غفلت کرنے والے ہیں۔ وللہ الاسماء الحسنى، اور اللہ ہی کے پیارے نام ہیں، فادعوہ بہا، انہی ناموں کے ساتھ پکارو اللہ کو، وذروا الذین یلحدون فی اسمائی، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو علیحدگی اختیار کرتے ہیں اس کے ناموں میں، سیجزون ما کانوا یعملون، ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ وممن خلقنا امۃ یہدون بالحق، اور جو ہم نے پیدا کیے ان میں سے ایک امت ہے جو رہنمائی کرتی ہے حق کے ساتھ، وبہ یعدلون، اور وہ اس کے ساتھ عدل کرتے ہیں۔